دن رات اس نے پاکستان کے اندر کیا کیا سکینڈل نہیں ہوئے، مگر جب آئینی طریقے سے اس کو اقتدار سے ہٹایا گیا تو اس نے اس دن سے لے کر آج تک کیا غلیظ ترین زبان استعمال کی اداروں کے خلاف، ہمیں تو اس نے نشانہ بنایا تھا۔ مجھے ایک شخص نے کہا جو وزیر اعظم ہاؤس میں کام کرتا ہے کہ شہباز شریف میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بتائیں۔ اس نے کہا اسی کمرے میں میں اپنے کانوں سے سنتا تھا، دن میں 6 مرتبہ عمران نیازی جو متعلقہ لوگ تھے، شہباز شریف کو آج کیوں نہیں اندر کیا، دوپہر کو آج آپ نے کہا تھا، شام کو اس کو مولیا خولیا تھا کہ نواز شریف اور شہباز شریف اور اس کے ساتھیوں کو میں جیل بھجوا دوں اور سب اندر ہوں اور وہ کیا کہتے ہیں کہ مرزا یار پھرے اور ایک ڈکٹیٹر بن جائے۔ میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، دیکھو یہ آپ کا فیصلہ ہے الیکشن میں آپ نے کس کو ووٹ دینا ہے، لیکن فیصلہ آپ نے حقائق کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہے تو وہ فیصلہ بہت پاکستان کو آگے لے جائے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نواز شریف کو مجھے ووٹ دیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو حقائق پر مبنی تصویر نامہ آپ نے دیکھا ہے، ٹیسٹمونیلز آپ نے دیکھے ہیں، اس کو بھی ٹھنڈے دل سے دیکھ لیں اور اس 4 سالہ دور میں جو تباہی بربادی ہوئی اس کو بھی سامنے رکھیں۔ چینی کا سکینڈل میرے زمانے میں تو نہیں ہوا، گندم کا سکینڈل میرے زمانے میں تو نہیں ہوا، پشاور میں بی آر ٹی کا اربوں کھربوں کا سکینڈل ہمارے زمانے میں تو نہیں ہوا، معلم جبا کا اربوں کا سکینڈل ہمارے زمانے میں تو نہیں ہوا، اور خانہ کعبہ کی تصویر میں جو گھڑی کا سکینڈل وہ ہمارے زمانے میں تو نہیں ہوا۔ 190 ملین پاؤنڈ کا تاریخ کا سب سے بڑا فراڈ، 190 ملین پاؤنڈ 50-60 ارب بنتے ہیں، وہ ہمارے زمانے میں تو نہیں ہوا۔ کابینہ سے دھوکہ کیا گیا وہ نواز شریف ہوا۔ یہ باتیں حقائق، اس کو کوئی دنیا کا گیا گزرا شخص نہیں جھٹلا سکتا۔ انہی حقائق کے اوپر آپ نے فیصلہ کرنا ہے اور پھر جو بھی آپ فیصلہ کریں گے ہم اس کو دل و جان سے مانیں گے، جس کو بھی آپ آگے لے کے آئیں گے اس کو ہم تسلیم کریں گے۔ اور اگر آپ نے نواز شریف کو موقع دیا اگلے الیکشن میں تو میرے بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں اور بہنوں، میں آپ سے آج بڑی انکساری اور انتہائی دردمندی سے میں عرض کرتا ہوں کہ اگر آپ نے نواز شریف کو اگلے الیکشن میں موقع دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ نواز شریف، میں اور ہماری پوری ٹیم مل کر ہم پاکستان کا نقشہ بدل دیں گے اور ملک کو ترقی اور خوشحالی کے ہم دور پر لے کے جائیں گے انشاءاللہ۔ ان نوجوانوں کو میں کہا کرتا تھا، یہ کہتے تھے، یاد ہے آپ کو کہ یہ لیپ ٹاپ نہیں دے رہا، یہ رشوت دے رہا ہے۔ 10 لاکھ لیپ ٹاپ دیے ہم نے اپنے دور میں، 10 لاکھ، جس کی آج مالیت اربوں روپے بنتی ہے، 50-60 ارب، نہ جانے جو بھی، یہ کریکٹ فگر اس وقت میرے سامنے نہیں ہے، 50-60 ارب بنتی ہوگی۔ یہ حساب کر لیں آج کی روپے کی قدر سے یا اس زمانے کی۔ تو کہتے تھے یہ رشوت دیتا ہے۔ یہ وہی لیپ ٹاپ ہے جس نے پاکستان کے اندر کووڈ کے زمانے میں ہمارے ہزاروں نہیں لاکھوں بچوں اور بچیوں کو ان کی تدریس کا سلسلہ منقطع نہیں ہونے دیا کہ وہ اپنے لیپ ٹاپ سے، اپنے وائی فائی سے اپنی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ یہ وہی لیپ ٹاپ ہے جس نے آج اس ملک کے اندر آئی ٹی کا ایک انقلاب برپا کیا ہے۔ یہ وہی لیپ ٹاپ ہے جس نے لاکھوں بچوں کو بے شمار فری لانسر بنایا، وہ آج عزت کی وہ روزی کما رہے ہیں، اپنے ماں باپ کا آج وہ سہارا بنے ہیں۔ جو شخص اس لیپ ٹاپ کو رشوت کہتا ہے تو مہربانی کر کے پھر آپ اس کے دماغی حیثیت کا آپ خود اندازہ لگا لیں۔
آج دنیا میں لیپ ٹاپ جو ہے وہ آج ایک ایسا آلہ بن گیا ہے کہ جس سے کہ پوری دنیا میں روشنی کی اور تعلیم کی روشنی جو اس کی شعائیں پھوٹ رہی ہیں۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، یہاں ابھی آپ نے یہ بچی ہماری سندھ سے تشریف لائی ہے، اپنا تھرپارکر سے دانتا بسوامی۔ کوئی تمیز نہیں ہے کہ یہ لیپ ٹاپ کسی مسلمان کو جا رہا ہے یا کسی ہندو کو جا رہا ہے یا کسی عیسائی کو جا رہا ہے، ایک ہی اس کا معیار ہے، وہ میرٹ ہے، محنت اور محنت اور محنت، اس کے علاوہ نہ کوئی سفارش نہ کوئی اور چیز۔ لاکھوں لیپ ٹاپ پنجاب میں اور لاکھوں لیپ ٹاپ وفاق میں نواز شریف کی قیادت میں تقسیم کیے گئے۔ میں بلا خوف تردید کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بھی سفارش کے اوپر لیپ ٹاپ اگر کسی کو ملا ہو تو میں جواب دہ ہوں، میں قوم سے معافی مانگوں گا، اس لیے کہ یہ قومی وسائل ہیں۔ اور میرٹ کی جس طرح اس دور میں دھجیاں اڑائی گئیں، کس نے کہا تھا رات کے 12 بجے اعلان کیا کہ جو قرضے لی ہیں پچھلی حکومت میں اس کا کمیشن بنا رہا ہوں، اور اس میں ISI بھی اس میں شامل ہوگی، اس میں MI بھی اور IB، نہ جانے کون کون سے ادارے شامل کیے۔ اس بات کو اب 2-2.5 سال ہو گئے ہیں، کہاں گیا وہ کمیشن اور کہاں گئی اس کی رپورٹ؟ اس طرح قوم کو ہر وقت دھوکے دینے، وقت کا ضیاع، الزامات کی بوچھاڑ اور ذہنی کوفت پہنچانا اور ذہنوں کو بدلنا، اس سے بڑی ملک دشمنی اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ میں آپ کو کل بھی میں نے کہا، آج پھر کہتا ہوں، $3 ارب کے انتہائی سستے قرضے دیے کن کو؟ جو کھربوں میں پلتے ہیں آج، اربوں میں نہیں، کھربوں میں۔ بھائی اگر جس کا اربوں کا کاروبار ہے، کھربوں کا کاروبار، بہت اچھی بات ہے، وہ کاروبار کریں، اپنا روزگار دیں، پیداوار بڑھائیں، ایکسپورٹس کریں، بہت اچھی بات ہے، اس سے کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن وہ $3 ارب کے قرضے بڑے بڑے خاندانوں اور گھرانوں کو عمران نیازی کے دور میں جو دیے گئے، جہاں سے اس کا کیا انٹرسٹ ریٹ تھا؟ 4%۔ یہ اسٹیٹ بینک کے گورنر بھی سامنے بیٹھے ہیں، چودھری صاحب، جو میرے بڑے محترم ہیں، بڑے ایک آنسٹ اور ایک وفادار اپنا بیوروکریٹ ہیں، یہ سب بیٹھے یہاں پہ۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ $3 ارب اور $3 ارب کو اگر آپ آج 270 روپے سے ضرب دیں تو یہ تقریباً آپ خود اندازہ لگا لیں کہ یہ کہ 10-11 اپنا یہ 300 ارب، 300 کتنا بنتا ہے بھئی؟ 800 ارب روپے، تقریباً 800 ارب روپے کے قرضے دیے گئے 4% پر۔ یہ نوجوان جو بیٹھے ہیں، میں پوچھتا ہوں کہ آپ کو کیوں نہیں ملے؟